اگر میرے عزیزو اللہ کی ذات کا یقین آپ کے میرے جی میں آ گیا، پروردگار عالم کو اللہ اکبر ساری کائنات کا خالق مالک کرنے کا یقین آپ کے میرے سینے کے اندر آ گیا، تو پھر کہنے والا بھی صحیح کہہ کے چلا گیا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا گا۔ مال کی گارنٹی کوئی نہیں، اولاد کی گارنٹی کوئی نہیں، بیوی بچوں کی گارنٹی کوئی نہیں، سونے چاندی عہدے اختیارات حکومت کی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن خالق کائنات کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے رسالت فرما دیا۔ اور لوگوں، لاکھوں کی بات نہیں کرتا، کروڑوں کی بات نہیں کرتا، 7 ارب انسانوں کی بات نہیں کرتا، جب تک روئے زمین پر ایک کمزور سا آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہا، مسلمانوں تمہیں دنیا کی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے، پوری دنیا ہمیں دھمکا رہی ہے، میرے عزیزوں، ہماری پریشان کرنے کے لیے، ہمیں بے عزت کرنے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے پوری دنیا کے اندر میرے عزیزوں میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ اللہ غنی، مسلمان ہر ایک سے ڈر رہا ہے، اس نے حملہ کر دیا تو کیا بنے گا، توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیا تو کیا کرے گا، ایٹم بم کو سامنے لے آئے تو کیا کرے گا۔ میرے عزیزوں، لگتا ہے ہماری جیبوں میں مال ضرور ہے لیکن سینوں میں ایمان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اگر ایمان ہمارے سینوں میں ہوتا تو پھر خالد بن ولید کی طرح اکیلا 60,000 لشکر کے لیے تیار، 60,000 کے لشکر کے لیے تیار، لشکر کے لیے لڑائی کے لیے اکیلا میدان کے اندر آ جاتا۔ میرے عزیزوں، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی ایمان کی تو وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی جنگل کے شیر کا کان پکڑ کے منہ پر تھپڑ مارتا اور کہتا، اے ظالمو، تمہیں طاقت پہ ناز ہے، ہم نبی کے غلاموں کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ مال ہے نا ہمارے پاس، حکومت بچانے میں ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور چلو ٹھیک ہے، پارٹی اختلاف اپنی جگہ، حکومتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہمارا وزیر اعظم بھی بول اٹھا کہ ہم دہشت گردی میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، اس وقت اپوزیشن نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا ہے، اور چلو غیرت آئی، جاگی تو صحیح، 74 سال کے بعد جاگی تو صحیح، امریکہ کی غلامی سے نکلنے کا ارادہ کیا تو صحیح، لیکن میرے عزیزوں سن لو، حکومت والوں، اپوزیشن والوں، ممبر پر بیٹھنے والوں، اگر تم اسمبلی کے اندر وہ بات کرو گے جس سے اللہ کے دین کو عزت ملے گی تو انشاءاللہ جہاں تمہاری انگلی کا اشارہ ہوگا ہم اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے، وگرنہ قدم قدم پہ روکیں گے، ہر جگہ مداخلت کریں گے، ہر جگہ تمہاری مخالفت کریں گے، تمہاری حکومت جہاں جاتی چلی جائے لیکن جان کا نذرانہ دے دیں گے، قرآن کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، عقیدہ ختم نبوت کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یقین جانو، تم نے مسجدوں میں نعرہ لگاتے سنا ہوگا، تم نے جلسوں میں ربیع الاول کی ریلیوں میں نعرہ لگاتے دیکھا ہوگا، میرے عزیزوں تم نے بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا ہوگا، اگر ہم دکھانا چاہیں تمہیں وقت آئے دکھا دیں گے، تم اپنی اللہ اکبر انگلی کا اشارہ ختم نبوت کی پگڑی کی طرف کر کے دیکھو، ہم سردوں کی تو دور کی بات ہے، تمہارے سامنے آ کر سینہ تان کے اعلان کریں گے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جو ہونا عشق مصطفیٰ، غلام یہ رسول میں، نعرہ تکبیر۔ ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو، اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو آج سمجھ میں آ گیا یہ کیسا بھائی چارہ ہے، یہ کیسی ہمدردی ہے کہ اللہ اکبر جن فوجوں کا ہم ساتھ دیں، جن حکومت کا ساتھ دیں، وہ ہمارے سے ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو مروائے، ان پہ دہشت گرد، ان پہ بمباری کروائے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ حکومت میں بیٹھنے والے سے لے کر جوتی گاٹنے والا تک جو خیر کا کام کرے گا انشاءاللہ ہر حال قیل قال میں اس کا ساتھ دیں گے۔
دیں گے نا انشاءاللہ ساتھ میرے بھائی؟ موجودہ حالات ہیں، گھر کی بات ہو، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، بات سمیٹوں، گھر کی بات ہو، بیری والے کی بات ہو، ونیکے کے اندر کوئی جھگڑا ہوا ہو، کولو تارٹ کے اندر، حافظ آباد میں، مضافات کے اندر میرے عزیزوں جھگڑا ہوا ہو، تمہیں وہاں آنا نہیں پڑے گا، موٹر سائیکل کی سواری نہیں کرنا پڑے گی، دھند کے موسم کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، جون جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، پیکیج کرا لو، موبائل کا بٹن دبا لو، جس کے چاہو کپڑے اتروا لو، جس کو چاہو سٹیج پہ بٹھا دو، جس کو چاہو پر پنچایت کے اندر مکالہ کروا دو۔ اور میرے پیاروں، خدا کے واسطے یہ 4 دن کی چاندنی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کسی کو تھپڑ مارتے بڑا مزہ آتا ہے، کسی کی مووی بناتے بڑا مزہ آتا ہے، کسی کی مووی بناتے یوٹیوب پہ چڑھاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، کسی کی بات کو غیبت کر کے مزے لیتے ہوئے۔ اور میرے چاند روئے زمین پر رہ کر اپنی اوقات میں رہ، کسی کو اتنا ذلیل کر جتنا قیامت کے دن ذلت برداشت کرے۔ میرے عزیزوں یقین جانو، کسی کو اتنا زمین پر گرا جتنا قبر کے کوٹھڑے میں، قبر کے گڑھے میں گرنا برداشت کرے۔ آج پنچایت کے اندر، آج اسمبلی کے اندر، آج بازار کے اندر میرے عزیزوں تنقید کا نشانہ بنا کر اس کو انگلی اٹھا کر اسے تم گرا دو گے، کیا کرے گا؟ ونی کے چھوڑ کے چلا جائے گا، حفظ آباد چھوڑ کے گجرانوالے میں چلا جائے گا، کہیں نہ کہیں چلا جائے گا، اپنے موبائل کی سم بدل دے گا، اللہ اکبر، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دے گا۔ اللہ غنی، پوچھا جائے گا مکان کیوں چھوڑا، دکان کیوں چھوڑی؟ کہ مجھے اتنا ذلیل کیا، مجھے قدموں میں بٹھا دیا۔ پروردگار عالم کہتے ہیں تو نے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی، ششر میں ہائی کورٹ میں درخواست دی، تھانے میں اپیل کی، میرے پاس کیوں نہ اپیل کی؟ الہی تیرے دربار میں کیسے اپیل کرتا؟ فرمایا جب دنیا والوں نے تجھے منہ نہ لگایا، دنیا والوں نے تجھے ذلیل کیا، ایک مرتبہ میرے سامنے جھولی پھیلاتا اور مجھے رو کے دکھاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے پیچھے کرتا، خود میدان کے اندر آ جاتا۔ اس نے تو تجھے لٹایا، میں نے تجھے کھڑا کر دیا، اب تو نے میرے دربار میں درخواست دی۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اگر تیرے گھر کی طرف کوئی کنجر آنکھ کھول کے دیکھے، گھور کے دیکھے، تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میری مخلوق کو کوئی نیچا دکھائے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، جا اس کے دروازے پر جا کے منادی کر دے، تو نے گرایا، میرے رب نے اٹھا دیا، اب میرا رب تجھے قبر کے گڑھے میں گرائے گا، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد قیامت آ جائے گی، تجھے اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ چھوٹا منہ آج بڑی بات کر کے جا رہا ہوں، میرے عزیزو آپ کو میں آج مشورہ دے کے جا رہا ہوں، کسی کو اتنا تنگ نہ کریو کہ تمہارے سامنے آتے ہوئے وہ شرمندہ ہو جائے، کسی کو اتنا پریشان نہ کریو کہ تمہیں دیکھ کے وہ راستہ بدل لے، کسی کو اتنا ذلیل نہ کریو کہ تمہاری مونچھوں کے بل دیکھ کے وہ اپنا سر جھکا لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اس نے اللہ کے سامنے جولی پھیلائی اور رو کر دکھا دیا اور تنگ کرنے والے کا نام لے کر ہاتھ اٹھا دیا، خدا کی قسم دنیا میں ککھ نہیں بچے گا۔ جامع عمر بن خطاب میں آنے والوں کوشش کرنا تمہارے جنازے میں کوئی پھولوں کی پتیاں نچھاور نہ کریں، گزارا ہو جائے گا۔ تمہیں جنازے میں میرے عزیزوں کوئی نیا مارکیٹ کا لٹھے کا کفن نہ ملے، گزارا ہو جائے گا۔ گھر کی پرانی چادروں میں کفن لے جانا گزارا ہو جائے گا، تہمد میں دھو کر کفن لے جانا گزارا ہو جائے گا، اوپر لینے والی چادر کو اوڑھ کے کفن بنا لینا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، بار بار اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں، چھوٹی سی بات پہ لوگ کہتے ہیں قسم اٹھا، سو اٹھا، لوگ قسم اٹھا کے کہتے ہیں پھر یقین آتا ہے۔ میں اللہ کی بات سمجھانے کے لیے اس لیے بار بار قسم اٹھا رہا ہوں، اپنے جنازے میں کفن نہ ملے، اوپر کلمے والی چادر نہ ملے، کافور کی دھونی نہ ملے، قبر پہ اگربتیاں نہ ملے، قبر پہ پھولوں کی چادر نہ ملے، اور میرے عزیزوں گزارا ہو جائے گا۔ خبردار خبردار، اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو آپ کے میرے جنازے کو
کو کندھا دے اور منہ پر کپڑا رکھ کے ہاتھ رکھ کے منہ پر کپڑا رکھ کے ہنسنے لگ جائے اور کہ اچھا ہوا مر گیا چنگا ہویا ساڈی جان چھوٹ گئی. قیامت کا دن ہوگا, روزے نمازیں لے کے آؤ گے, حج زکات لے کے آؤ گے, خیرات لے کے آؤ گے, 20-20 30-30 بچیوں کا جہیز لے کے آؤ گے. پروردگار عالم نیکی والی گٹھڑی کو فرشتے سے پرے کروا دے گا اور کہے گا یہ نیکیاں تو تیری بعد میں پوچھی جائیں گی, پہلے اس آدمی کے بارے میں بتا جو تیرے جنازے کو کندھا دے دے کے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا چنگا ہویا جان چھوٹ گئی, بتا اس پہ کتنا ظلم کر کے آیا ہے. کوشش کرنا میرے چاند قبر کے اندر کسی پہ ظلم نہ لے کے جانا, ورنہ اللہ کی قسم قیامت تک تو گزران بڑی مشکل کی بات ہے, 1 گھنٹہ بھی قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تمہیں لاکھ نہیں 2-2 لاکھ روپے کا موبائل عطا فرمائے, لیکن اس موبائل کا یہ مطلب ہے کسی کی عزت کو کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالو, اسے کون شیئر کر. اللہ کی قسم جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے. کسی نے بسم اللہ لکھ دی, کسی نے مکہ کسی نے مدینہ کی تصویر بنا دی, اوپر لکھ دیا, اسے کوئی 20 بندوں کو فارورڈ کرے گا, شیئر کرے گا, اسے خوشخبری ملے گی. خدائے پاک کی قسم اگر ان چیزوں پہ خوشخبری ملتی تو نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے نہ دکھاتا. نانا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیتے میرا حسن ہر گھر کے دروازے پر میرا نام لکھ دے اور میرے روزے کی چوکٹ پہ بیٹھ جا, میں تجھے جنت کی سرداری کا تاج پہناؤں گا. حسن و حسین کو اپنی گودی میں بٹھایا, دونوں کے ماتھے چومے, فرمایا فاطمہ میدان کے اندر اتار دینا, شہادت کی میں دعا کروں گا. یہ میرے بچے جب نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنائیں گے, اللہ قیامت کے دل تک لائے ہوئے دین کو عزت عطا فرمائے گا. اسی لیے میرے عزیزوں آج 2 کولروں کے آگے بیٹھ کر میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. 1400 سال پہلے چلے جاؤ, کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر خدا کا قرآن سنانے والا کون تھا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ تھا, جس کے بارے میں کہا گیا تھا سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. یہ اللہ کا گھر اس کونے میں کیوں بنا, بھرے بازار میں کیوں نہ بنا, بنی کے شہر کے اندر کیوں نہ بنا. اللہ اکبر. روڈ سے آئے, اتنا بڑا جب تک بورڈ نہیں دیکھیں گے پتہ نہیں چلے گا. ہم بھی دائیں بائیں آگے پیچھے جا رہے تھے, یہ چوننا پڑا دیکھا, 2-3 جگہ چوننا پڑا ہوا ہے, کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے. ہم نے کہا حضرت جی کو ہم نے کیا زحمت دینی ہے, اللہ نے یہاں کا انتخاب کیوں کیا, کسی ڈیرے کو اللہ نے کیوں نہیں بنوایا, اللہ جل شانہ نے کسی حویلی کو تڑوا کے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا, پروردگار عالم نے کسی میدان کو کسی کھیت کو تڑوا کر اس کی فصل کو ختم کروا کر اپنا گھر کیوں نہیں بنایا. سنو جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا, آپ نے مستری بھی بننا ہے. اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا, آپ نے نبی کے ساتھ مزدور بھی بننا ہے. جناب مائی ہاجرہ کا انتخاب کیا, تو نے نبی کی بیوی اور نبی کی ماں بننے کے ساتھ ساتھ مستری مزدور کے لیے روٹیاں پکانی ہے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے, 4 پہاڑوں کے پتھر لے کر آ گئے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے, جگہ کی نشاندہی کر دی. ابراہیم آپ مستری بن جائیے, اسماعیل آپ مزدوری کا کام کیجئے, ماں ہاجرہ آپ ان کی دیکھ بھال کیجئے, انہیں پانی پلائیے, ان کے لیے آٹا گوندھ کے روٹیاں پکائیے, ان کے لیے ہنڈیاں چڑھائیے, سالن تیار کیجئے. اماں روٹیاں پکا پکا کے لایا کرتی تھی, ابراہیم علیہ السلام پتھر لگایا کرتے تھے, اسماعیل علیہ السلام گارا بنایا کرتے تھے. جب 4 دیواری مکمل ہو گئی, اللہ کے گھر بیت اللہ کی چھت مکمل ہو گئی, دروازہ مکمل ہو گیا, تو سارے پتھروں میں ایک پتھر بچ گیا. خدا کا خلیل لے کے ہاتھ میں کھڑا ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کے کہنے لگے کیوں پریشان ہو, کہنے لگے یہ اللہ کے گھر کے جو پتھر تھے ایک بچ گیا, ایک اینٹ بچ گیا, کوئی کونا کھانچا مجھے نظر نہیں آتا, کوئی چھت کا کونا مجھے نظر نہیں آتا, میں اسے کہاں لگاؤں. جبرائیل علیہ السلام واپس گئے, پھر آئے,
کہنے لگے خلیل اللہ ذرا اس نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا ہاتھ رکھ دیا، فرمایا ذرا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس پتھر کو رکھ کے رگڑیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو رگڑا، بریدہ سا بن گیا، ریزہ ریزہ سا ہو گیا، چور چور ہو گیا، مٹی مٹی ہو گئی۔ خلیل اللہ کہنے لگے جبرائیل بتا کیا کروں؟ فرمایا پھونک مار کے ساری مٹی کو اڑا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ پھونک ماری، ساری مٹی اڑی اور غائب ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہاں چلی گئی؟ جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تجھے مبارک ہو، پروردگار عالم قیامت کی صبح تک ونی کے کولو بیری والا حافظ آباد میں، مانو چک کے اندر، قادر آباد میں، پورے پاکستان میں، عرب عجب کے اندر جہاں جہاں اللہ جل شانہ اپنا گھر بنائے گا وہاں وہاں پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ کی مٹی کے ذرے کو گرا دیا ہے۔ آج جامع اول بالخطاب یہ اللہ کا گھر بنا، رب کعبہ کی قسم ان کی بنیاد کے اندر ابراہیم علیہ السلام مستری بن کے پہلے آ گیا۔ آج کسی نے جگہ دی، آج کسی نے زمین بنائی، اس کی تو تھی نہیں۔ بنیاد کا کام تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے پہلے کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو تم کسی آستانے پہ چلے جاؤ، کسی پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، کسی خانقاہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ اکبر، وہاں کی مٹی کو سینے سے لگاؤ گے، پیر صاحب کا جھوٹا پانی پیو گے، پیر کے جسم کو ہاتھ لگاؤ گے، اللہ اکبر، کہ میرا حصہ شامل ہو جائے، تبرک مل جائے۔ اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا؟ 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے جس نے اس مسجد کی بنیاد کے اندر ہاتھ لگا دیا ہے۔ تیرا پتھر بعد میں لگا، تیرے بھٹے کی اینٹ بعد میں آئی، تیری بجری، تیرے سریا، تیرا کرش، تیرا سیمٹ بعد میں آیا۔ رب کعبہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کا پتھر پہلے آ گیا۔ بنا جاؤ اللہ کا گھر دنیا کے اندر۔ بناؤ اللہ کا گھر دنیا کے اندر۔ اور چلو اس مجمع کے اندر کوئی رئیس بیٹھا ہے، کوئی فقیر بیٹھا ہے، کسی کے جیب میں 10 روپے، کوئی میرے عزیزو جو کپڑے اتارے اس میں پیسے بھول کے آ گیا ہے، کوئی میرے عزیزو 1000 کی گڈیاں، کوئی 5000 کے نوٹ رکھ کے بیٹھا ہے۔ اور میرے عزیزو یہ میرے رب کا طریقہ، میرے اللہ کی سنت ہے، دیتا سب کو ہے، چڑیوں کو دیا، پرندوں کو دیا، جانوروں کو دیا، درندوں کو دیا، زریلوں کو دیا، شیرخوار بچوں کو دیا، جن کے منہ میں دانت ان کو بھی دیا، جن کے منہ کے دانت ٹوٹ گئے ان کو بھی کھانے کو دیا، جن کے منہ میں دانت آئے نہیں انہیں دیا۔ کیا سمجھتے ہیں ولی کے والوں؟ کیا سمجھتے ہیں قرب و جوار اور مضافات سے آنے والوں؟ دیتا ہر ایک کو ہے، لیتا ہر کسی سے نہیں، لیتا مقدروں والوں سے ہے۔ پتہ نہیں اس کے مال پر، اس کی وجود پر، اس کے چہرے پر، اس کے خاندان پر، اس کے رنگ پر، اس کی نسل پر، اس کی آل پر، پتہ نہیں کتنی مرتبہ، 70 مرتبہ سے زیادہ جب رحمت کی نگاہیں ڈالتا ہے پھر اسے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتا ہے۔ کیا تمہارے اس روڈ پر، کیا تمہارے اس بازار میں جگہ جگہ مسجدوں کے باہر گلے نہیں لگے ہوئے؟ ذمہ دار بھی گزرتے ہیں، تارڑ بھی گزرتے ہیں، میرے عزیزوں پٹھان بھی گزرتے ہیں، افغان بھی گزرتے ہیں، بٹ بھی گزرتے ہیں، کشمیری بھی گزرتے ہیں، لیموزین والے، پراڈو والے، میرے عزیزوں جی ایل آئی والے سارے گزرتے ہیں، زوم کر کے 80 کی سپیڈ سے مسجد مدرسے کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بھی نہیں لینا، اس سے بھی نہیں لینا، اس سے بھی لینا۔ یہ کون ہے جو 600 روپے کی سبزی ریڈی پر میرے عزیزوں جون جولائی کے مہینے میں دھکیلتا ہوا آ رہا ہے؟ پسینے سے اس کے پیر کے جوتے بھی گیلے ہو گئے، لیکن جب خدا کے گھر کے پاس کھڑا ہوا اور باہر مسجد کا گلہ دیکھا، پسینے والے گیلے 10 روپے نوٹ لگال کے دے دیے۔ اس نے کہا او میرا بندہ، او میرا بندہ، او میرا بندہ، لاکھوں کروڑوں والے میرے پاس سے گزر کے چلے گئے، کس نے کہا مجھے کروڑوں کی ضرورت ہے، کس نے کہا مجھے لاکھوں کی ضرورت ہے، لیکن تو نے 10 روپے دے کر میرے پر آج احسان کر دیا۔ میرا بندہ تو نے دنیا کی زندگی کے اندر 10 روپے دے کر میرے پہ احسان کر دیا، مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے اس 10 روپے کے بدلے جنت میں تجھے سب سے بڑا مکان نہ دے دوں تو دنیا میں مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا۔ میری طاقت ہے۔
اللہ جل شانو اور دعا کرو، جولیاں بھر بھر کے کہہ دو مولا مال دے، اللہ سے دعا کرو اللہ مال برتنے کا مجھے طریقہ بھی عطا فرما دے۔ اور چلو میرے عزیزوں میں حافظ آباد کی جہاں میری جمپال ہے وہاں کی بات نہیں کرتا، آؤ تمہارے ولی کے قبرستان میں چلیں، آؤ مجھے کوئی ایک رئیس، کوئی ایک کفیر، کوئی فقیر، کوئی بلڈنگ والا، کوئی جھگی والا دکھا دو جو اپنی کفن کے اندر جیب لگوا کے گیا ہو۔ ساری خالی گئے، عورتیں چوڑیاں چھوڑ کے چلی گئی، مرد سرداریاں چھوڑ کے چلے گئے، بینک بیلنس چھوڑ کے چلے گئے، رقبے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم آپ کیا سمجھتے ہو جس اولاد کے لیے میں نے دین نہ چھوڑا نہ دنیا چھوڑی، جس اولاد کے لیے گرمی سردی نہ دیکھی، اس اولاد کے لیے بچیاں دا کچھ ہو جاوے، بچیاں دا کچھ ہو جاوے، سب کچھ بنا کے چلا گیا۔ یہ 3 بجنے والے ہیں، چلو کسی جوان کو جا، سکر دوپہرے کا وقت ہے، بنی کے قبرستان میں ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جا، ماں کی قبر کے پاس ابا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جا اور جا کے سورہ بقرہ پڑھ کے آ، کہے گا مولوی صاحب گرمی بڑی ہے، مولوی صاحب گرمی بڑی ہے۔ اور جو بچہ دوپہر کے وقت تیری قبر پر آ کر قرآن نہیں سنا سکتا، وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر میدان محشر میں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ اور ایک مجھے بات یاد آ گئی میرے پیارو، اگر باپ کا انتقال ہوئے مسجد کے مولوی صاحب کو نہ بلایا کرو میرے عزیزو، ٹھیک ہے انہیں کہا کرو آپ بتاتے جائیں ہم غسل دیتے جائیں گے۔ 4 پتران دا پیو، 7 پتران دا پیو سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد کا مولوی صاحب ایسے جن کو میرے عزیزو میت کو نہلا رہا ہوتا ہے، توفیق نہیں ملتی باپ کو نہلانے کی، اور یہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ موقع ملتا ہے۔ کبھی پوچھا آج اپنے باپ سے جا کے، ابا ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تھا اس وقت سے لے کر جوان ہونے تک تو نے مجھے کتنی مرتبہ نہلایا؟ بتائے گا بچہ، ٹوول کی طرف تو نے اشارہ کیا، موگے نہر کی طرف تو نے اشارہ کیا، فوارے کی طرف تو نے اشارہ کیا، کبھی تو میری گود میں بیٹھ کے، کبھی تو میری کمر پہ چڑھ کے، کبھی تو میرے کندھے پہ نہ آیا۔ جاؤ اپنے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو کہ بیٹے میں نے تجھے کندھے پر بٹھا کے نہلایا، خدا کے واسطے جب میں مر جاؤں تو مجھے پھٹے پر لٹا کے تو نہلانا۔ مسجد کا مولوی صاحب پانی ڈالے گا اور کہے گا اللہ معاف کر دے یہ تیرا بندہ ہے۔ جب بیٹا باپ کی میت پر، باپ کے جسم پر پانی ڈالے گا اور کہے گا اللہ پانی کا لوٹا ڈالنا میرا کام ہے، رحمت برسا دینا تیرا کام ہے۔ اور ایک بات آپ سے میرے عزیزوں اور میں عرض کر کے جاؤں، خدا کے واسطے اگر اللہ تو انہوں سوکھ دے یا اوکھ دے، بے شک چٹنی سے روٹی کھاؤ یا پراٹھوں سے کھاؤ، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا۔ دکانوں میں وہ برکت نہیں، کاروبار میں وہ برکت نہیں جو ماں باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے برکت رکھ رکھی ہے۔ خدا کرے ونی کے سے لے کر حافظ آباد تک اور پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسا گھر نظر نہ آئے جس گھر کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہو، اور کوئی بندہ ان کے پاس جا کے بیٹھے اور جا کے کہے چاچا کی حالی، چاچا یوں منہ کر کے ادھر یوں اپنی آستین سے آنسو صاف کر کے روئے اور کہے وڈے پتر نے میں نو بڑے پریشان کر دیتا۔ اس بڑے پتر کے پاس بڑے پنچایت لے جاؤ اور ہاتھ جوڑ کے کو خدا را اپنے ماں باپ کو دنیا کے اندر ہنسا لے، وگرنہ خدا پاک تجھے قبر میں لٹا کر ایسا رلائے گا قیامت آ جائے گی تجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کیا آپ نے روڈوں کے اوپر ان بزرگوں کی افسردگی کو، پریشانیوں کو نہیں دیکھا جو موٹر سائیکل اور گاڑی کے ہارنوں سے کانپ جاتے ہیں؟ ان کے اندر جان ہی کوئی نہیں، دیسی گھی تو کھا رہا ہے، مکھن کے پروٹے تو کھا رہا ہے، اور ان کو روٹی کھلاتا کہتا ہے تھوڑی کھا بلڈ پریشر ہو جائے گا، تھوڑی کھا بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ اور نانا جوانا جب ماں باپ بیٹھے ہو، روٹی ان کے بغیر نہ کھایا کر، آم ان کے بغیر نہ کھایا کر، اپنی ماں سے پوچھ میرے ابے کو کون سی جوانی میں زیادہ چیز پسند تھی، اپنے باپ سے پوچھ میری اماں کو جوانی میں کون سی زیادہ چیز پسند تھی۔ فروٹ ہے تو انہی کی مرضی کا لے کے آ، گوشت ہے تو انہی کی مرضی کا لے کے آ۔ رب کعبہ کی قسم اگر تیرے ماں باپ تیرے دسترخوان میں تیرے ساتھ شامل ہو گئے، قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی پریشان اولاد سے تک دنیا سے تک اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان گزرا، گلی کے اندر سے مکان کا پردہ ہٹا ہوا تھا،
اما ابا کو روتے دیکھا اور اندر داخل ہو کے کہنے لگا چاچا سلام علیکم، تایا سلام علیکم، کی حال ہے، کیوں رو رہے، کیوں پریشان ہے، گھر کے کونے میں نیم کے درخت کی چھاؤں کے نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ بوڑھا بوڑھی کی طرف دیکھا، بوڑھی کہنے لگی چپ کر جا کچھ نہ کہی۔ بابا کہنے لگا ہن میں تو برداشت نہیں ہوندا، ہن میں کہاں گا چاچا جی دست سے ہی کی گل ہوئی۔ اب وہ چاچا بول کے کہنے لگا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڑھڑی بڑھڑا ایویں رہ گئے جیویں بیٹھے چور۔ اب تو کوئی کندہ دے، اب اتنی بھی امید نہیں، کوئی موت کے وقت کلمہ سنائے گا یا بغیر غسل کے میں دفنائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خدا کے واسطے ان بڑھڑوں کی بزرگی کا خیال کرنا۔ بال دو ہیں، ایک کا رنگ کالا، ایک کا رنگ سفید ہے، اور خدا کے واسطے جب یہ چہرے پر آ جائیں انہیں اپنے چہرے پہ رکھا کرو۔ بال دو ہیں، اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو ابھی 2 مہینے پہلے آپ نے گندم کی کٹائی کی، ساری تو نہیں بیچی، کہ میں نے سب کچھ بیچ دیا، قلہ میں نے گھر کے لیے رکھا، 50 من گھر دے لی رکھی، کہاں گئی؟ اب بھی تم نے 1 دن کے اندر کھائی یا 2 دن کے اندر کھائی، بڑولوں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیڑے سے بچاؤ کے لیے میرے عزیزو تم نے کیمیکل اس کے اندر ڈالا، 4 گولیاں 50 من کے لیے کافی، 6 گولیاں 50 من کے لیے کافی۔ میں نے بھی اس بڑولے میں جھانک کر دیکھا، میں نے کہا چاچا 50 من گندم میں 4 گولیاں ڈالی، کہنے لگے اس کی وجہ سے گندم بچ جائے گی۔ آئے میرے یہاں چوٹ لگی، میرا سینہ کھلا، آج مجھے کہنے دو جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اگر 4 گولیوں سے تمہاری 50 من بڑولوں میں گندم بچ جائے گی تو رب کعبہ کی قسم اس داڑھی کی وجہ سے قبر کے اندر تمہارا میرا جسم بھی بچ جائے گا۔ 4 بال چہرے پر سجا کے لے جاؤ، جیسے گولیاں گندم کو خراب ہونے نہیں دیتی ہیں، نبی کی سنت انشاءاللہ جسم کو خراب ہونے نہیں دے گی۔ 4 بال حضور کی سنت کے چہرے پر سجا کے لے جاؤ، خدا پاک کی قسم کفن بھی سلامت رہے گا، جسم بھی سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ اس داڑھی مبارک کی برکت سے حضور کے حوض کوثر پر ہمیں پانی پینا بھی نصیب ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن۔ میں آ کے بیٹھا، میں نے کہا جی او فلانا نظر نہیں آ رہا، ایک بندہ اٹھا اور چھڈو جو دی تے گل ہی چھڈ دو، او تے انجے۔ میں نے کہا تو نے اسے کرتے دیکھا کرنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس پر بہتان ہے، اور بہتان لگانا کیسا ہے؟ اس مکھی کی مانند ہے۔ مکھیاں 2 ہوتی ہیں، ایک مکھی شہد کی، ایک گند کی۔ گند اٹھاتی ہے، گندی تھوکتی ہے، شہد کی مکھی گند پر بھی بیٹھ جائے چھتے میں جا کے شہد اگلتی ہے۔ فرمایا غیبت کرنے والے کی مثال اس گندی مکھی کی طرح ہے جو ایک جگہ سے گند اٹھا کر دوسری جگہ گند تھوک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہتان لگانے والا۔ اور غیبت کیا ہے میرے عزیزو؟ آپ نے موبائل کی فیس بک کے اوپر دیکھا، مولویوں نے یوں کر دیا، مدرسوں میں یوں ہو گیا، کالجوں میں یوں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، عدالتیں فیصلہ کرنے کے لیے، سزائیں دینے کے لیے موجود ہیں، وکیل وکالت کرنے کے لیے، تھانے کچہریاں میرے عزیزو سنوائی سننے کے لیے، پکڑنے کے لیے موجود ہے۔ تیرے میرے پر میرے عزیزو جب یہ تیرے میرے کان میں کوئی ایسی خبر آئے، محلے کی ہو، مدرسے کی ہو، اسمبلی کی ہو، ڈیلیٹ کر دے اور آنکھیں بند کر کے کہے استغفراللہ۔ تجھے کیا پتا تیرے ایک لائک کرنے سے یورپ کنٹری کے اندر یہ میسیج جا رہا ہے، ہالینڈ کے اندر، کینیڈا کے اندر جہاں نبی کے گستاخ موجود ہیں، ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، یہ میسیج جا رہا ہے۔ پاکستان کی عزت نفس تو دور کی بات ہے، اسلام کی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ میرے اندر اللہ نہ کرے کوئی عیب ہو، اس عیب کو مولوی صاحب نے دیکھا اور دوسرے کے آگے جا کر بیان کر دیا، اور مجھے پتہ لگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضرت صاحب مینوں امید نہیں سی کہ تسی
گل اگے کرو گے مینوں بڑا دکھ ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت حذیفہ سے فرمایا، معاذ سے فرمایا، میرے اس امتی سے کہے جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لے، اگر وہ مر گیا شہر چھوڑ کے چلا گیا، اللہ اکبر، جب تک اس سے نہیں معافی مانگے گا عرش والا بھی قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، غیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اکفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، فرمایا جس کی غیبت کر دی وہ مر گیا یا علاقہ چھوڑ کے چلا گیا تو ہمیشہ دن رات اس کی طرف سے اللہ کے دربار میں استغفار کر، روزانہ صدقہ کر، اللہ اس صدقے کی کھیتی کو اتنا بڑھا دے گا، قیامت کے دن جس کے دل دکھائے ہوں گے اللہ ان کو وہ صدقہ وہ کھیتی ان کی جولی میں ڈالے گا۔ اگر انہوں نے مسکرا کے دکھا دیا تو پروردگار عالم بھی تیری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی 9 گھر والیاں موجود اور 9 کے حجرے آس پاس موجود۔ ایک مائی کا قد چھوٹا تھا، حجرہ میں تشریف لائی، حضرت عائشہ نے دوسری کو دیکھ کے کہہ دیا چھوٹے قد والی آئی۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا عائشہ ایسا نہ کر، اگر قیامت کے دن اللہ نے اسی بات پہ پکڑ لیا تو میں محمد بھی نہیں چھڑا سکتا۔ عائشہ یہ بھی غیبت ہے، امت کو سمجھا دیا خبردار کسی کے عیب کا اشارہ نہ کرنا، امت کو سمجھا دیا کسی کا عیب زبان سے ظاہر نہ کرنا، آنکھ سے دیکھا دوسری آنکھ تک نہ پہنچانا، ورنہ پروردگار عالم بیڑا غرق کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اٹھاؤ سورہ حجرات، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا سارے مسلمان، کیا تمہارے میں سے کوئی گوارا کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا اگر مردار بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا تو کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جس طرح مردار بھائی کا اس نے گوشت کھایا۔ اس وقت میرے عزیزو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے، آپ کو مجھے احساس ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہوا، سب نے کہہ دیا الحمدللہ الحمدللہ موجیں ہو گئیاں، پھر عید کا سیزن لگائیں گے، پھر جانور مہنگے کریں گے، کپڑے مہنگے کریں گے، غریب امیر کی کھال ادھیڑ کے اپنے گھر میں خوشیاں لے کے آئیں گے۔ کالی پٹیاں باندھ کر اسمبلی کے اندر احتجاج کر کر میرے عزیزو لاک ڈاؤن نامنظور کر کے ہم نے لاک ڈاؤن تو ختم کرا لیا۔ مسلمانوں سانو احساس ہے کہ 1.5 سال سے ہم مکہ مدینے کا دروازہ ہی نہیں کھلوا سکے۔ اتنا بڑا سانحہ کہ جب سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ فارنر سعودیہ سے باہر والا اس سال بھی حج نہیں کر سکتا، کیا کسی کا آنسو نکلا؟ کیا کسی نے استغفار کی؟ کیا کسی نے اپنے گھر کے اندر ایک وقت کی روٹی کھانی چھوڑ دی؟ جب پیغام پہنچا ہوگا، ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب پیغام پہنچا ہوگا اور کہا ہوگا سرکار اللہ اکبر اس سال بھی پاکستان والے آپ کے روزے کی زیارت کو نہیں آ سکتے، حضور نے پوچھا ہوگا میرا رب کیا وہاں کے بندوں نے میرے امتیوں نے پریشان ہو کے روٹی کھانا چھوڑ دی؟ کہا نہ پہلے 3 مرتبہ کھاتے تھے وہ 4 مرتبہ کھا رہے ہیں، کیا نئے کپڑے پہنا چھوڑ دیے؟ خدا پاک کی قسم، اور پوچھ صدیق سے پوچھ عمر سے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مدینے میں نظر نہ آئے صحابہ نے روٹی کھانا چھوڑ دی۔ حضور علیہ السلام کا جنازہ میرے عزیزو حجرہ عائشہ میں پڑا ہوا تھا، اور چلو انسانوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، جانوروں کو کیا ہو گیا وہ بھی رو رہے تھے۔ حضور کی قصبہ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں قصبہ اونٹنی صدیق اکبر کے سامنے کھڑی ہوتی اور یوں کر کے گردن ہلاتی اور بھاں کر کے روتی، صدیق بھی اونٹنی کے ساتھ رونے لگ جاتے اور کہتے ہیں عمر عثمان تمہیں پتہ ہے اللہ کی ایک طرف سے یہ مخلوق اونٹنی پوچھ رہی ہے۔ صدیق جب بھی منبر محراب میں نظر آتا تو ایک کے ساتھ 9 نظر آتے تھے، 3 دن ہو گئے صدیق اکیلا نظر آ رہا ہے، دوسرا تیرے ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ 14 دن اونٹنی نے کچھ کھایا نہیں، 14 دن اونٹنی نے کچھ پیا نہیں۔ صدیق اکبر عمر کہتے ہیں بس یہ نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوتی اور اپنی گردن کو اندر کر کے منبر دیکھتی، محراب دیکھتی، بھاں کر کے مسجد کی چوکٹ پہ سر رکھ کے رونے لگ جاتی۔ جب 14واں دن ہوا اما عائشہ کہتی اونٹنی آئی، حضور کے حجرے کی چوکٹ پہ سر رکھا، باں کر کے روتی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔
حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک خچر آیا جس کا نام یافور تھا. رحمت دو عالم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے سر ہلانے لگ گئے. آپ نے فرمایا صحابہ کہ یا رسول اللہ، فرمایا یہ کہہ رہے اللہ کے نبی مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. میری نسل کے اندر، میری نسل میں بہت سارے نبیوں نے میری نسل کے اوپر سواری کی ہے. کہنے لگا میں اپنی نسل میں اکیلا بچا. حضور نے فرمایا اسے مسجد کے دروازے پہ باندھ دو. جب مسجد میں کوئی نہ ہوتا میرے نبی کو کسی کے بلانے کی ضرورت پڑتی، آپ فرماتے یا یافور، وہ گردن یوں کر کے ہلاتا. آپ فرماتے جا میرے ابو بکر کو بلا کے لا. یہ یافور مدینے کی گلیوں میں دوڑتا، جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ ٹکرے مارتا. صدیق اکبر دروازہ کھولتے یہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرتا. سمجھتا تھے آقا مجھے بلا رہے. حجرہ عائشہ میں جی دل کملی والا امت سے جدا ہو کر آنکھیں بند کر کے پڑا تھا، اور بلال مدینے کی گلیوں میں زارو قطار رو رہا تھا. ابو بکر عمر آنسو بہا رہے تھے. اس وقت یافور مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا بھاں بھاں کر رہا تھا. حضور کا جنازہ اٹھنے سے پہلے مدینے کے باہر کنویں میں گیا، چھلانگ لگا کر اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور بتلا دیا آقا دنیا میں نہیں رہے تو ہمارے دنیا کے اندر رہنے کا کیا فائدہ ہے. اتنے پتھر دل، اتنے سخت دل. او لوگوں دوسری مرتبہ حج کے لیے ہمارا داخلہ ممنوع، عمرہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یا اللہ یہ اتنی بڑی، یا اللہ یہ اتنی بڑی ہمارے لیے پابندیاں کیوں لگ گئی کہ روزہ الور سے روا آواز آتی ہے، ذکر تو میرا کرتے ہو، اظہار محبت تو میرے سے کرتے ہو، طریقے غیروں کے اپناتے ہو، اس لیے میں محمد کا روزے پر بلانے کو دل ہی نہیں کرتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. 5 منٹ کی بس میری بات اور سن لیجئے. گرمی بڑی زیادہ ہے، اللہ اس گرمی سے بچائے، جہنم کی گرمی سے بھی اللہ ہمیں بچائے. اعتدال والا ٹھنڈا موسم قبر کا بھی دے دے، مزاج والا موسم حشر کا بھی عطا فرما دے. 5 تحفے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں میرے عزیزو. جب کسی جگہ جلسہ ہوتا ہے، جب کسی جگہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو باہر کوئی سٹال لگا کے ٹوپیاں بیچتا ہے، کوئی سرما بیچتا ہے، کوئی مسواکیں بیچتا ہے، کوئی کتابیں دیتا ہے. میں بھی آپ کے سامنے 5 تحفے بیچنے نہیں آیا بلکہ 5 تحفے ہدیہ کرنے کے لیے آیا ہوں. پہلا تحفہ میرے عزیزو لے لو، خدا پاک کی قسم اس کی سند ڈائریکٹ گنبد خضرا تک جائے گی. اس کی سند میرے عزیزو حضور کے روزے پہ جائے گی، نقد سلام آئے گا. پہلا تحفہ یہ میرے عزیزو، آج کے بعد جب کٹنگ کرانے جاؤ، جب حمام پر جاؤ تو دائیں طرف کی مانگ نہیں نکلوانی، بائیں طرف کی مانگ نہیں نکلوانی. کہنا یا تو بیچ کی مانگ نکال دے یا میرے بال سیدھے اوپر کی طرف کر دے. اللہ اکبر. میرے عزیزو دائیں طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کا طریقہ، بائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کا طریقہ. بیچ میں مانگ نکالو یا بالوں کو اوپر کی طرف لے جاؤ، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ. ہم نے کوک چھوڑ دی، ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا، شیل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا چھوڑ دیا. اس نے کہا پرواہی کوئی نہیں، یا روپوں میں بکتا تھا وہاں ڈالروں میں بک رہا ہے، ہم تو بیچیں گے. اگر تم یہود و نصارہ کو شکست دینا چاہتے ہو تو کردار میں، گفتار میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ پہلی شکست ہے. انگریزی کٹنگ چھوڑنی ہے، محمدی کٹنگ کرانی ہے. کون کون انشاءاللہ نیت کرتا ہے کہ بال اوپر کی طرف مانگ نکل. پہلے پتہ نہیں تھا گناہگار تھے یا نہیں تھے، اب پتہ لگ گیا تو دوہرا گناہ. دوسرا طریقہ میرے عزیزو، ذرا سر سے نیچے آؤ، یہ داڑھی کے بال. اگر میرے چہرے پہ سنت رسول نہ ہوتی اور میں لاکھ PhD ہولڈر ہوتا، مولانا مان اللہ کبھی مجھے اس منبر پر نہ بٹھاتا. کہتا مولوی صاحب ٹھیک ہے داڑھی رکھ کے ایک نہیں 1,24,000 نبیوں کی یہ سنت ہے. چہرے پر سجا کے چلے جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن میدان محشر میں آمنہ کے لال کے پاس کھڑے ہو کے خدا سے جو مانگو گے اللہ دے گا. ذمہ داری سے کہتا ہوں داڑھی چہرے پر سجا کے جاؤ، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا. داڑھی چہرے پر سجا کے جاؤ. اللہ اکبر. قبر کے اندر فرشتے دیکھ کے کہہ دیں گے، اس سے سوال کرتے ہیں یار اس کے چہرے پہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارک ہے. داڑھی کا خیال کرو، شیطان قریب نہیں آتا.
پہلی سنت میرے عزیزوں سر کے بال نبوی طریقے سے، اور دوسرا داڑھی، تیسرا تھوڑا نیچے آ جاؤ، یہ میں نے اپنے گلے کو بین لگا رکھا ہے، مغزی گلا، گول گلا تریزوں والا، یا تو بین لگاؤ یا مغزی گلا پہنو، یہ کالر خدا کی قسم نبی کی سنت نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ یہ سٹینڈ آپ کے سامنے ہے، ایک سٹک، ایک ڈنڈا اس کا یہ، ایک اس کا سیدھ میں، جاؤ کلیساؤں میں، جاؤ چرچوں میں، عیسائیوں کے پاس چلے جاؤ، جاؤ کسی جمعدار عیسائی سے ہاتھ ملاؤ، وہ اپنے گلے میں دکھائے گا صلیب کی نشانی ہے کہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر معاذ اللہ لٹکایا تھا۔ جب آپ کالر پہنتے ہو، یہ کالر کے دو کونے نکلے اور یہ لمبی سی پٹی آ گئی، عید کے دن عیدگاہ جا رہے ہو، بیوی دیکھ کے کہہ رہی ہے بڑا سونا لگدا پیا، اماں کہہ رہی ہے میرا پتر ہیرا لگ رہا، لیکن خدا پاک کی قسم روزہ انور سے آواز آ رہی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بین گلا، عید کے کپڑے سلوانے ہیں، کئیوں نے درزی کو کپڑے دے دیے، کئیوں نے سلوانے ہیں، جاؤ درزیوں سے جا کے کہہ دو آج مولوی صاحب سے سل کے آئے ہیں، یا تو بین لگا دے یا گول لگا دے، یہ انگریزوں کا طریقہ نہیں، سونے شان والے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ چکور دامن نبی کی سنت ہے، گول دامن نہیں، یہ چکور دامن رحمت دو عالم کی سنت ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا اللہ کی قسم یہ صرف دبیدیوں کا طریقہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ غنی، کیا پتا موبائل کے ذریعے میری بچیاں بھی سن رہی ہو، میری بہنیں کیا پتا مسجد کے کسی آتے کونے میں بیٹھی ہو، اللہ اکبر، جاؤ جا کے کہہ دینا، اول تو درزی سے کہو شلوار اتنی اونچی سی ہے کہ ٹخنے ہمارے نہ چھپیں۔ اگر یہاں میری بہن بولی اور کہے کہ مولوی صاحب ٹخنے ظاہر کرنے کا، شلوار اونچی کرنے کا طریقہ مردوں کا کہ عورتوں کا بھی ہے، سنو میری بہنوں، فقیر کی بات، اپنے بھائی کی بات سن کے جاؤ، مرد شلوار ٹخنوں سے اتنی اونچی کریں کہ ان کی پنڈلیاں نیچے ظاہر ہونے لگ جائیں، اور عورتیں پیروں کے ٹخنوں کو اتنا چھپائیں کہ ٹخنے بھی چھپ جائے، پلاسٹک کی جو جتی پہن رکھی ہے اس کے اوپر بنا ہوا پھول بھی چھپ جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اپنی آنکھ کو، اپنے کردار کو، اپنے وجود کو بے پردگی سے بچا کے چلی جا، قیامت کا دن ہوگا، ان آنکھوں سے خدا کا دیدار بھی ہوگا، مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ ان 5 اعمال کو انشاءاللہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون کون ہاتھ سے نیت کرے گا؟ پکی نیت کرتے ہو؟ اللہ تمہارے اعمال کو اللہ قبول فرمائے، اور ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت اللہ نے آپ کے میرے کندھے پہ ڈالا، حضور علیہ السلام والا کام اللہ نے آپ کے میرے کندھے پہ ڈالا، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اس کے لیے مال جان لے کر اللہ کے راستے میں جانا ہے، دور دراز بھی جانا ہے، قرب و جوار بھی جانا ہے، اپنے مقام پر محنت کرنی ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ کام صرف بریلویوں کا نہیں، یہ کام دیوبندیوں کا نہیں، یہ کام اہل حدیثوں کا نہیں، سلفی سیفی کا نہیں، نقشبندی قادری چشتی کا نہیں، اور لوگوں کام یہ سوروردی کا نہیں، جس نے کلمہ پڑھا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کلمہ پڑھا اس کے ذمہ کام لگ گیا، خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ کے راستے میں کون وقت دے گا؟ انشاءاللہ زندگیاں لگاؤ گے؟ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ وقت کم ہے، وقت کم، سنو بھائی، کون کون انشاءاللہ اللہ کے راستے وقت دے گا؟ 3 دن اللہ کے راستے میں اس ہفتے انشاءاللہ، آئندہ جمعرات سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ نیت کرو انشاءاللہ۔ اب آخری تشکیل 5 منٹ اگر مجھے اور دے دو، تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرنا، کھلے دل کا کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ مولانا بڑے حضرات کو لے کر گھر آئے، پھر ٹائم لیا، وگرنہ جمعے کا دن میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اپنے مقام سے۔ تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں مجھے پیر محل ضلع ٹوبہ ٹھیک سنگھ، یہاں سے 220 کلومیٹر ہے، ہر جمعہ پڑھانے جاتا ہوں الحمدللہ، اور پھر الحمدللہ سلسلہ بیعت بھی ہے، 8-9 اضلاع سے الحمدللہ میرے پاس 2 سے 2.5 ہزار کا مجمع ہوتا ہے جمعے کا، اور رمضان المبارک میں تو 4, 4.5, 5 ہزار تک تعداد جاتا ہے۔ تو پھر جیسی مسجد ہے، جیسی وہاں کے نمازی ہیں، مجھے ویسی خطیب کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور پھر موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی شعلہ بیانی میں ایسا لفظ کہہ جائے میرے لیے پابندیاں، پھر چینل کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بات جاتی ہے، لاکھوں افراد سنتے ہیں،
تو میں نے ان پر احسان نہیں کیا، انہوں نے آپ کے درمیان مجھے بلا کر میرے پر احسان کیا کہ میں اللہ رسول کی بات سناؤں، اپنی اور آپ کی آخرت سنواروں۔ تو آپ یقین کریں کہ میرا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، 11 بجے سکھر کے اندر ایک پروگرام ہے اور حضرات کے مجھے کل سے اتنے فون ہیں۔ اب میں اپنی طبیعت دیکھوں گا نماز کے بعد کس وقت یہاں سے فارغ ہوتا ہوں۔ اپنی پیکنگ سامان میں نے گاڑی میں سب رکھ رکھ کے، کیا پتہ میں سکھر جاؤں، اور صبح 10 بجے سکھر کے ساتھ پنو عاقل میں انشاءاللہ ایک پروگرام ہے میرا، پھر شام کو نواب شاہ میں ترتیب ہے۔ تو جمعہ بہت ہی مشکل سے فروری مارچ میں 2-3 جمعے دیتا ہوں، بڑے مدارس کے نقشبندی قادری اجتماع ہوتے ہیں۔ تو جب مجھے پتہ لگا کہ مسجد زیر تعمیر ہے اور پہلے حصے کا کام ابھی مکمل نہیں، ادھورا ہے، تو حضرات نے مجھے دعوت دی، تو پھر میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو مجھے زیادہ لگنی چاہیے وجود کے اعتبار سے۔ آپ یقین کریں مجھے اس علاقے کے اندر یہ مسجد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور اہل خیر کا تعاون الحمدللہ، یہ ایک بندے کا کام نہیں، ہاتھ ہمارے تھے، مدد ہمارے اللہ کی، اور ابھی دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ، بنات بنین کا مدرسہ، پتہ نہیں یہ نور و عرفان کا کتنا بڑا مرکز بنے گا۔ اور ذمہ داری سے مجھے مولانا نے نہیں کہا، میں ذمہ داری سر کر رہا ہوں، تمام فرقہ واریت سے پاک ادارہ، ہر ایک کا بچہ یا مسلک نہیں لے کے جائے گا، عقیدے کی مضبوطی اور اللہ کے قرآن کی بہاریں لے کے جائے گا۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے، جو آپ حضرات مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ایک گندم کی بوری کیا کرتے ہیں؟ 2000 روپیہ عشر کا۔ آج قاری صاحب نے آپ کے گندم کی بوری اور آپ کے عشر کا حساب دیا۔ اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے پوچھے کہ مولوی صاحب آپ نے ہماری 1 من گندم کا کیا کیا، تو قاری صاحب ان 6 حافظ قرآن کو کھڑا کر دیں گے، تمہارے نے 1 گندم کی بوری دی، اس گندم کی بوری کو ہم نے قرآن کے حافظ کی صورت میں بنا کر تمہاری گود کے اندر واپس لٹا دیا۔ یہ 6 جنتی گھر اور 10 چھیکا 60 خاندان کے افراد قیامت کے دن 6 دنی 12 ماں باپ کے سر پر نور کے موتیوں کا تاج، جس نے 30 پارے ان کو یاد کرائے، کہ وہ خالی کھڑا رہے گا؟ جو ان کے لیے روٹی پانی کا انتظام کرتے رہے، اللہ انہیں جہنم میں پھینکے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ماں باپ اونچے درجے میں، اولاد نچلے درجے میں۔ اب ایک نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، 10 سال بعد ابا فوت ہو گیا، اس کی شادی ہوئی، اس کے آگے بچے ہوئے، اس نے ایک ادارہ بنایا، تو ماں باپ اونچے درجے میں، بچے نیچے۔ فرشتے دیکھیں گے ماں باپ پریشان ہے، کیوں؟ کہ 4 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں، اتنے بڑے محل میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے جنت کی حوریں، غلمان کہیں گے تھلے نے تھے۔ کی کرنا ہے؟ یار اللہ نو کو سانو ایک دفعہ ملا دے، دین ساڑھے کتھے نے؟ یا اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے سے ملا دیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ میری شان نہیں ہے کہ میں کسی کو اونچا کر کے نیچا کر دوں۔ وہ بوڑھے ماں باپ دنیا میں پہلے تھوڑی نیچا بیٹھے ہیں، اب میں انہیں نیچے اوپر سے لے کے آؤں تو یہ میری شان نہیں ہے، نیچے والوں کو اوپر کر دو، یہ میری شان ہے۔ تو اللہ ان ماں باپ کی برکت سے اس اولاد کو اٹھا کر اونچا کر دیں گے۔ تے پترا تو پیو پچھن گے، حافظ تسی ہاں سانو تے سورہ کل اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی تھی، ہم اونچلے درجے میں، تم نیچے کیسے؟ اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں، وجہ یہ تھی تم اجٹ تھے، ان پڑھ تھے، تمہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، تم نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، چاہیے تو یہ تھا تمہارا بچہ اوپر ہوتا تم نیچے، لیکن تم اس سے 30 سال پہلے فوت ہو گئے۔ 30 سال تک تمہارا بچہ جتنا قرآن پڑھتا رہا، جنت میں درجے میں تمہارے بلند کرتا رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ نے گندم کی بوریاں یہ جو پیسے دیے ہیں کہاں لگے، کس نے کھائے، کہاں تعمیر ہوئے، کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا میرے پیسے تھے لگے نہیں تھے، لگے ضرور ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ ان مسجدوں کو جنت میں لے جائے گا تو مسجدیں آپ کی میری طرف دیکھ کے کہیں گے اللہ جنہوں نے ہمیں بنایا وہ سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر سجدے کیے وہ سامنے کھڑے ہیں، ہم جنت میں جائیں۔ اللہ فرمائیں گے کیا چاہتی ہو؟ اللہ جنہوں نے سجدے کیے، جنہوں نے تعمیر کی، انہیں بھی ساتھ بھیج دے۔ تو یہ مسجد سفارشی بنے گی، ادھر حضور کی سفارش
سفارش، ادھر اللہ کی رحمت، ادھر مسجدوں کی سفارش، ادھر ماں باپ کا رونا، تو انشاءاللہ جس نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ اب 5 منٹ ہے، میں 5 منٹ کرتے کرتے 15 منٹ لے گیا، 5 منٹ ہے، مسجد کی یہ تعمیرات کا مرحلہ جاری ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو کر اپنے ارادوں کا اعلان کرو، انشاءاللہ اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور اللہ کو قرضہ، اللہ کی قسم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرا حبیب ان کو کوئی ہے مجھے قرضہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بڑا چڑھا کے دوں گا میں قیامت کے دن۔ ہاں وہاں یہ 10 20 یہ 12.5 کا ریشو نہیں چلے گا۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، گن گن کے